نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سيئات اعمالنا۔ آج آغاز کر رہے ہیں سورۃ الفرقان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا منظر ذکر کیا ہے کہ آخرت کے اندر جس وقت مجرم لوگ پکڑے جائیں گے انہیں اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ایسے انگلیاں اپنے دانتوں کے نیچے ایسے چبائیں گے جیسے شدید پریشانی کے عالم میں آپ بچہ کبھی دیکھیں، اب اس سے کوئی الٹا سیدھا کام ہو جاتا ہے نا اور وہ کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے اب سزا ملنی ہے تو وہ ایسے ایسے انگلیاں چبا رہا ہوتا ہے۔ ایسے وہ کیفیت ان کی ہوگی خوف کے مارے۔ اس وقت انہیں اپنا انجام پتہ لگ گیا ہوگا تو اب وہ سارا یاد آئے گا کہ کیا 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 تھا ہم نے۔ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں زندگی میں جس کی وجہ سے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس کیفیت میں وہ اپنا ایک گناہ یاد کریں گے اور حسرت کریں گے، اے کاش یہ کام نہ کرتے کیونکہ یہ کام کیا ہے اس کی وجہ سے ہم آج پکڑے گئے ہیں۔ گناہ تو بہت سارے ہوئے لیکن ام الامراض یعنی سارے کے سارے گناہوں کی جڑ، فساد کی جڑ جس کو کہتے ہیں، وہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ ہم فلاں بندے کو دوست نہ بناتے۔ شرک کیا اس نے ابھار دیا، ناپ تول میں کمی کی اس نے ابھارا، نظر کی گندگی پیدا ہوئی دوست کی وجہ سے پیدا ہوئی، غیبت ہوئی دوستوں کی وجہ سے ہوئی، جتنی خرابیاں وہ انسان کی صحبت کی وجہ سے پیدا ہوتی۔ اسی لیے وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں سے مشہور واقعہ وہ 100 بندہ جس نے قتل کر دیا تھا، فرمایا کہ اس نے 99 قتل کیے اصل میں۔ وہ ایک بندے کے پاس گیا، اس نے جا کے کہا میری توبہ قبول ہو جائے گی، میں بڑا پریشان ہوں۔ اس کو نہیں اندازہ تھا، اس نے کہا نہیں، 99 قتل کیے ہیں تو قتل تو آخری عادت ہوتی ہے نا، اس سے پہلے اس نے کئیوں کو پینٹی لگائی ہوگی، مال چھینا ہوگا، سارے کام کیے ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں۔ وہ ایسا مایوس ہوا، مایوسی کے عالم میں شیطان حاوی ہوا، اس نے کہا میں کسی کو نہیں، اس نے اس کا بھی گردن اتار دیا۔ وہ مارنے کے بعد پریشان ہو گیا، یہ کیا بات ہوئی، میں تو توبہ کا صرف پوچھنے آیا تھا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں مایوس مت ہونا، مایوس ہوئے ساتھ ہی شیطان اچک کے لے جائے گا۔ 100 قتل ہو گیا، وہ تلاش کر رہا ہے مجھے کوئی تسلی دینے والا مل جائے، کوئی بات بتانے والا مل جائے، اور میں وہ ایک عالم کے پاس جائے گا اس وقت میں، اس سے جا کے کہے گا اس طرح میں نے جو گناہ کیے ہیں کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ اس نے کہا بالکل کر لے گا، لیکن ساتھ اس نے ایک شرط بتائی۔ توبہ کی قبولیت کا واقعہ تو اکثر سنتے ہیں، توبہ کی قبولیت کے ساتھ اس کی نہیں ہوئی کہ شرط بتائی تھی، وہ اکثر عموماً بیان نہیں ہوتی اور نہ وہ سنتے ہیں، نہیں یاد رہتی اگر بیان ہو بھی جائے۔ اس نے کہا تھا، اس نے کہا یہ بستی چھوڑ کے برے لوگوں کی وہ نیک بستی کی طرف جانا ہے۔ صحبت جو یارہ ہوتی ہے وہ انسان کو یا تو بلندی کی طرف لے جاتی ہے یا پستی کی طرف لے جاتی ہے۔ اتنے سارے گناہوں کا تصور ان کو ہوگا لیکن اس وقت ان کو اپنے ام الامراض یاد آ رہے ہوں گے کہ سب سے بڑا جو میرا مرض تھا وہ یہ تھا کہ میں نے صحبت گندی رکھی تھی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش فلاں بندے کو میں دوست نہ بناتا۔ دوست کون سا ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ انسان کیا کرتا ہے؟ وقت گزارتا ہے، جس کو انسان دیکھتا ہے، جس سے باتیں کرتا ہے، جس کی باتیں سنتا ہے۔ یہ 3 کام ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ، اور یہ ہمارا دوست ہے اس وقت۔ یہ ہماری سنتا ہے، ہم ایسے بیان کرتے ہیں، وہ آگے جاتی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کی سنتے ہیں، یہ سارے کا سارا وقت یہاں پہ گزر جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے فتنوں کی وجہ سے ہم بھی یہ کہہ رہے ہوں کہ کاش ہم فلاں کو دوست نہ بناتے۔ اور دوست کا سارا شجرہ نسب یاد ہوتا ہے، وہ کیسے اٹھتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسے بال بناتا ہے، کیسا لباس پہنتا ہے۔ آج ہماری نسلوں کو ہر ایکٹر اور ایکٹریس کے متعلق تو سارا کچھ پتہ ہے، نہیں معلوم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے متعلق نہیں ان کے پتہ۔ تو جو ان کی دوستیاں ہیں اس کو ٹھیک کیجئے۔
اگر دوستی ٹھیک نہیں ہوگی تو اصلاح نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شوگر کا مریض ہے، اس کا شوگر اس کے نیچے نہیں آ رہی، آپ دوائی بھی دے رہے ہیں، انجیکشن بھی لگا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو چیک کرنا پڑے گا کہیں رات کو مٹھائی کھا کے تو نہیں سو جاتا، اس کی مٹھائی پہلے بند کرنی پڑے گی. اسی لیے اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ توبہ پہ قائم رہے تو پھر اس کو اس کی دوستی درست کرنی پڑے گی. دوستی کی مثال جو ہے آخری وہ یہی ہوتی ہے، دی جاتی ہے کہ یہ خوشبو کی مانند ہے کہ جو خوشبودار بندے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی دوستی اختیار کر لے. کچھ بھی نہیں ہوگا نا تو کم از کم اس کے ساتھ وہ خوشبو ہلکی ہلکی اس کو بھی آنے لگ پڑے گی. اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو جیسے وہ حدیث آپ کو پہلے سنائی ہے، جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو سب کی بخشش ہو جاتی ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ ایک بندہ صرف آگے قریب بیٹھا تھا، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، لا یشقى جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا. تو یہ دوستی کی اہمیت. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف، اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہمارے خلاف مقدمہ قائم کریں گے. کل وہ کہیں گے اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے، اس امت نے کیا کیا؟ قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑنا کیا؟ قرآن کے 7 حقوق ہیں. ہم ایمان لاتے ہیں، پہلا حق مکمل ہو گیا. ہمیں یقین ہے، عجیب سے عجیب بات بھی ہو، اللہ کی قسم مانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ بتائیے عقل کے کسی پیرائے میں معراج آتی ہے؟ نہیں آتی نا. لیکن مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے. کب کہ عقل کے کسی پیرائے میں آتا ہے کہ ایک بندہ آگ میں جائے اور وہ اسی طرح واپس آ جائے، لیکن قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے، جو کرنے والی ذات ہے، وہ کن فیکون کا مالک وہ فرمائے. ہر چیز ہم مانتے ہیں قرآن کی، ایمان لے کے آتے ہیں. قرآن اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھتے ہیں، قرآن حفظ بھی کر لیتے ہیں. کیا چیز نہیں کر رہے؟ 3 حقوق پورے نہیں کر رہے جو کرنے چاہیے تھے. نہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں. اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا تھا لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات پر تدبر کرو، غور و فکر کرو. جیسے آج اب غور و فکر کر رہے ہیں، ایسے مستقل زندگی کے اندر غور و فکر کریں. یہ جس طرح آپ کچھ کام ہوتے ہیں روزانہ کے انسان کا جو چیز بنی ہوتی ہے نا، جیسے یہ بیٹری ہوتی ہے، آپ اس کو اگر چارج نہیں کریں گے تو 1 2 3 دن کے بعد وہ ختم ہو جائے گی بیٹری. آپ کو روزانہ چارج کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی آپ روزانہ کھاتے پیتے ہیں، روزانہ چلتے پھرتے ہیں، روزانہ بات کرتے. کچھ کام روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، پھر انسان زندہ ہوتا ہے. اگر ان میں سے کام رک جائیں تو وہ انسان نہیں ہوتا، وہ تو مردہ ہوتا ہے. کوئی نہ کھا رہا ہے روز، نہ پی رہا ہے، کہتے ہیں تو مردوں کی طرف پڑا ہوا ہے، کومے میں چلا گیا. تو اسی طرح انسان کو روزانہ کی بنیاد پہ قرآن بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کیا کریں جی، قرآن پڑھتے ہیں بس وہ ٹائم نہیں ملتا. بھائی کیوں نہیں؟ کھانے کا ٹائم ملتا ہے، پینے کا ٹائم ملتا ہے، واش روم جانے کا ٹائم ملتا ہے، لوگوں سے بات کرنے کا ٹائم ملتا ہے، ارد گرد دیکھنے کا ٹائم ملتا ہے. کیا ٹائم نہیں ملتا؟ قرآن کا نہیں. کوئی 15-20 منٹ صرف اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھ لو، کسی سے سمجھ لو، روٹین زندگی کے اندر اس کو ایڈ کر لو. ورنہ قرآن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کر دیں. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقدمہ دائر کر دیں اور قرآن ہی ہمارے خلاف حجت ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ کیونکہ اللہ کے ہاں سفارش کس کی اجازت سے ہوتی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی اجازت سے؟ اللہ. تو اس کا مطلب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی اجازت سے ہی کر رہے ہوں گے. تو جو فیصلہ کرنے والا ہے اس کی اجازت سے ہی گواہی دے رہا ہے، مقدمہ دائر کرنے والا مقدمہ دائر کر رہا ہے، تو پھر اس نے فیصلہ بھی تو اسی طرح کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے. پھر اس کے بعد کافروں کا ایک اعتراض ذکر کیا. وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ابھی نازل ہو رہا ہے، ابھی نازل ہو رہا ہے، ابھی نازل ہو رہا ہے، تو ایک ہی دفعہ اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ جملۃ واحدہ ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں ہو جاتا؟ اب اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے کہ آپ کا دل مضبوط رہے. یعنی آج قرآن سنیں گے، تھوڑا سا پھر سنیں گے، تھوڑا سا پھر سنیں گے، تھوڑا سا پھر سنیں گے، ایک آس لگی رہے گی، تو اس سے آپ کا دل مضبوط ہوگا. اس کا مطلب تھوڑا کر کے یاد کر لینا چاہیے، تھوڑا کر کے سمجھنا چاہیے. ایک ہی دن سب کچھ نہیں سمجھ میں آتا. دوسری بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بڑا خوبصورت نقطہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تورات. داؤد علیہ السلام پہ زبور. عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل. کتنی دیر لگی نازل ہوتے ہوئے؟ نازل ہوئی، مل گئی چند لمحے. تو جس وقت یہ نازل ہوئی ہوگی تو آنر نہیں ہوتا، ایک عزت ہوتا ہے نا. جیسے کسی کو کوئی بڑی اعلیٰ چیز ملی ہو
تو اس وقت وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ عزت و احترام محسوس کرتا ہے نا. تو ہر نبی کو جو کتاب دی ہے وہ ایک بار میں دی ہے، وہ ایک دفعہ وہ احترام، وہ عزت، وہ ڈگنیٹی، وہ سارا کچھ محسوس کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال متواتر وہ عزت و احترام ملتا چلا جا. کتنی دفعہ؟ کیوں؟ لنثبت بہ فؤادہ. اس لیے تھوڑا کر کے قرآن کو پڑھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں ذکر کیا وعباد الرحمن کے رحمان کے بندے کون ہیں؟ بس سارے اللہ کے بندے ہیں، کافر بھی تو اللہ کے بندے ہیں، وہ نہ ماننے بے شک، لیکن یہ جو فرمایا نا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ان صفات کے حامل سے اپنی صفت رحمت کے ساتھ ملے گا، اور جس سے اللہ تبارک و تعالی صفت رحمت کے ساتھ ملے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. چند ان کی صفتیں ذکر کر دیتا ہوں. وہ بندے ہوتے ہیں کہ جو زمین پہ تکبر سے نہیں چلتے، اکڑتے نہیں ہیں، نہ مال کی وجہ سے نہ اولاد کی وجہ سے. ان کی زبان سے کوئی برا لفظ نہیں نکلتا، اکڑ نہیں ہے اس کے اندر. پھر جب کوئی برا بندہ ان سے مخاطب ہوتا ہے، کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہے، تو اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں. وہ کنٹرول اس طرح کرتے ہیں کہ دوسرے کو کوئی سخت لفظ نہیں ادا کرتے. قالوا سلاما، وہ سلامتی والی بات کہتے ہیں یہ نے مینوں گل کی تھی، میں پھر انہوں اوتھے چھڈ کے آیا، اس طرح ایسے لفظ میں پھر وہ کار پورا کرتا پڑ گیا، پھر میں نے اس کو یہ کیا، پھر میں نے اس کو وہ کیا. ایسے واہیات الفاظ ادا کر دیتے ہیں. کہا کہ جو برے بندے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ دو باتیں ہمارے اندر آ جائیں. تیسری بات فرمایا نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو گزارتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچانا. یہ جو آگ ہے نا یہ ایسے جسموں پہ چمٹ جانے والی ہے. ایک آگ ہوتی ہے جو اوپر لگی ہوتی ہے، سارے جسم پہ نہیں ہوتی، اس کی حرارت سے باقی حصہ پگھل رہا ہوتا ہے. یہ کانا غرامہ یہ پورے بدن کے اوپر جو جہنم میں جانے والے ہوں گے ان پہ چمٹ جائے گی. وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو مال کماتے ہیں حلال کمانے کے بعد خرچ بھی پھر حلال طریقے سے کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے میری مرضی، میرا مال ہے نا میں نے حلال طریقے سے کمایا میں جہاں مرضی لگاؤں، نہ، وہ خرچ بھی حلال طریقے سے کرتے ہیں اور تحمل سے خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور وہ برائی اور بدکاری نہیں کرتے. جب وہ اللہ کی آیات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ گونگے بہروں کی طرح نہیں پڑھتے. دیکھیں گونگے بہرے اللہ کی آیات کے ساتھ گونگے بہرے کیسے ہوتے ہیں، یہ دیکھیے توجہ میری طرف کیجیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں گونگا بہرا کیسا ہوتا ہے. جب کسی کو آیت سنائی جائے اور وہ یوں ہو، ایک ہے غور و فکر کر رہا ہے، یہ ہے عظیم آدمی. ایک وہ ہے کہ یار کی بنا وہ پنکھے گن رہا ہے، کیا کر رہے ہیں کرتے ہیں نا. آپ کسی کو آپ سمجھانے کے لیے چلے مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے، اب کہہ رہے ہیں یار جھوٹ نہ بولا کرو، تو وہ ابھی دیکھ رہا ہے گھڑی ٹائم دیکھ رہا ہے کہتا ہے یار کسی طرح دی جان چھوٹ جائے. یہ ہے گونگا بہرا، یعنی اس کے اوپر اثرات ہی کوئی نہیں ہو رہے. غور و فکر کرے آہستہ آہستہ اللہ خود بخود ہی اس کی زندگی کے اندر سے جو خرابی ہوگی وہ نکال دے گا، لیکن صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد بہت ساری باتیں بتانے کے بعد کہا کہ یہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنانا، ہماری بیویوں اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جو بندہ گھر کے جھگڑوں سے تنگ پڑا ہوا ہے، پریشان ہے نا شدید، اس کے لیے یہ اکسیر نسخہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا مانگا کرے کہ اے اللہ، کیا الفاظ ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. بس یہ یہاں تک پڑھتا رہا کرے. جب یہ پڑھتا رہے گا اس کے گھر میں سکون ہو جائے گا. اگر وہ اولاد نافرمان ہوگی تو وہ اولاد بھی فرما بردار اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. وہ اسباب پورے اختیار کرتا رہے، اور اس میں سب سے بنیادی سبب جو ہوتا ہے وہ دعا کا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک سرنڈر ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، جو میں نے کرنا تھا وہ کر دیا، اللہ مولا اب تو ہی کر سکتا ہے، میری اولاد کے حوالے سے بھی، میری بیوی بچوں کے حوالے سے، سب کے حوالے سے. اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے. سورۃ الشعراء میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت شکنی کا تذکرہ. یہ چونکہ پہلے ہو چکے ہیں ان کو ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اس کے اندر ایک قوم کا تذکرہ ہے، قوم صالح کا تذکرہ ہے. یہ بھی آگے آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی ہم وہاں پر دہرائیں گے. یہاں پر ایک قوم ہے قوم لوط علیہ السلام. ان کے اندر ایک خرابی تھی، اور وہ خرابی کیا تھی کہ وہ برائی اور بدکاری وہ کرتے تھے کہ جو پورے جہانوں میں اللہ کو سب سے بری لگتی ہے، اور وہ ہے ہومو سیکسچول ہونا، ہم جنس پرستی کرنا، مرد کے ساتھ برائی کر رہا ہے. یہ اتنی گندی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے، میں نے حدیث پڑھی کہ یہ وہ بچے کہ جن کو ابھی بال نہیں نہ آئے ہوتے چہرے کے اوپر، نہ داڑھی کے اگے نہیں ہوتے، تو وہ فرمایا عورت سے بڑا فتنہ ہے.
اس وجہ سے ان بچوں کے ساتھ قربت سے 100% اجتناب کریں۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ بچوں کو اپنے ساتھ چمٹا رہا ہے نا، تو نیت اس کی جتنی مرضی بھی 100% اچھی ہے، شیطان کو رستہ مل رہا ہے، وہ کسی لمحے بھی خراب کر دے گا۔ ایسے وہ سورہ یوسف میں نہیں پڑھا تھا کہ وہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو کس طرح پالا تھا؟ بیٹا بنا کے پالا تھا، لیکن اچانک شیطان غلبہ پا گیا۔ تو ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ تباہی کا لمحہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان بچوں کی احتیاط، اسی لیے اسلاف جو ہیں وہ اہتمام کیا کرتے تھے ایسے بچوں کو اپنی کسٹڈی میں، یعنی اپنی اولادوں کو اپنے ساتھ رکھیں، دوسروں کے ساتھ نہ رکھیں، اور وہاں پر مت ان کو بھیجیں، نہ ان کو ان جگہوں کے اوپر مستقل رہنے دیں کہ جن جگہوں کے اوپر ان کو فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا ڈر ہے۔ اچھا، وہ بچہ کبھی بھی نہیں آپ کو بتائے، بچہ جب سہم جاتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہیں نہ کہیں خرابی ہے، بہت ساری باتیں اس کے اندر سننے میں۔ اور یہ جو اس انداز سے رغبت کرنا ہے، اس کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے جا کے سمجھایا۔ وہ بیوی ہی ایسی بدبخت، اور آج بھی قاری صاحب نے وہ آیات سورۃ تحریم کی پڑھی ہیں نماز کے اندر، کہ وہ بیوی ہی ایسی بدبخت تھی، وہ ہی نہیں ماننی اپنی خامند کی بات، اور خامند کون ہے؟ نبی حضرت لوط علیہ السلام۔ اب اس کے بعد ان کی قوم کے اوپر عذاب کیسے آیا، یہ سورۃ الذاریات میں ایک واقعہ ہے۔ عذاب تھا کیا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عذاب یہ تھا کہ ان کی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو مٹی کے پتھر سے بنے ہوئے اور وہ نکیلے سے، جیسے کہ اس کے اندر مٹی جم جائے تو وہ بھی تو پتھر ہی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر نام لکھے ہوئے جس کے سر میں یہ گندگی تھی کہ اس کی طرف وہ رغبت کرتا تھا اور مرد سے زنا کرتا تھا، ان کے سروں کے اوپر آگے ایسی بارش کی طرح وہ کنگر پتھر پڑ گئے کہ جس کی وجہ سے وہ سر پھٹتے چلے گئے، وہ بندے مرتے چلے گئے، زمین کے اوپر ایسے گرے ہوئے ہیں۔ جعل عالیہا سافلہا، اور پھر اللہ کے حکم سے اس زمین کے اس ٹکڑے کو اٹھا کے ایسے الٹا دیا گیا۔ اللہ پسند ہی نہیں کر رہا ان مردودوں کو زمین کے چہرے کے اوپر بھی دیکھنا، اس لیے کردار کی پختگی بڑی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے 2 باتوں کی تم ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ وہ کون سی ہے؟ پہلی بات فرمایا کہ یہ ما بین لحیہ کہتے ہیں اس داڑھی کو، اصل میں یہ نا جبڑے ہوتے ہیں، تو جبڑوں کے اوپر یہ چونکہ بال نکلتے ہیں تو اس لیے اس کو لحیہ کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے دو درمیان ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ زبان ہے، اس کی حفاظت کی تم مجھے ضمانت دے دو۔ دوسرا ما بین رجلیہ، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کی تم مجھے ضمانت دے دو۔ اضمن لہ الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ یہ 2 باتیں اپنے اندر میں اور آپ اور سب سننے والے اس کے اندر پیدا کر لیں کہ زبان اور شرمگاہ، ان 2 کردار جو ہے اس کے احترام، اس کی حفاظت جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ کرنی ہے، اور خود نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تو ہی ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری نسلوں کی بھی ساتھ حفاظت فرما، ہمارے بڑوں چھوٹوں کی تو حفاظت فرما۔ اس کے بعد یہ قوم تباہ ہوئی، اس کے ساتھ ہی ایک اور قوم تھی کہ جس قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ میں آتا ہے کہ ایک تو سارہ علیہ السلام جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک حضرت حاجرہ علیہ السلام جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایک اور تھی اور ان کی تیسری بیوی کتورہ ان کو کہا جاتا تھا، اور ان کی اولاد ان میں ایک بیٹا ہوا جس کا نام مدین تھا۔ یہ تاریخی اعتبار سے بتا رہا ہوں آپ کو، مفسرین نے لکھا ہے جنہوں نے تاریخ کو جو ہے وہ مد نظر رکھا ہے۔ تو وہ مدین جو ہے وہ صاحب جو ہیں وہ گئے اور وہ ایک جگہ کے اوپر جا کے انہوں نے پڑاؤ کیا، وہیں پہ ان کی نکاح شادی بچے اولاد، تو بہت ساری جو ہے وہ نسل ہو گئی، اس پورے علاقے کو مدین کہا جانے لگا۔ اس کے ارد گرد جو ہے اس علاقے کے ارد گرد ایسے درختوں کے بہت سارے جھنڈ تھے، اور کچھ آبادی شہر کے اندر تھی، کچھ ارد گرد آبادی تھی، اور یہ ساری کے ساری ایک بڑی شاہراہ کے ارد گرد تھی۔ یعنی ایک بڑی شاہراہ ہے اور اس کے ارد گرد آبادی ہے، اور آبادی کا ایک حصہ شہری آبادی ہے اور ایک حصہ گاؤں کی آبادی ہے۔ گاؤں کی آبادی کے اندر یہ ارد گرد جو ہے وہ درختوں کے بہت سارے جھنڈ ہیں۔ اس جھنڈ کو ایکا کہا جاتا ہے۔ اس نسبت سے اس بستی اندر والے حصے کو مدین اور ارد گرد والے حصے کے رہنے والے افراد کو اصحاب الایکا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ اس کی پرستش کرتے تھے، اس درخت کسی درخت کی، تو اس نسبت سے بھی ان لوگوں کو اصحاب الایکا کہا جاتا ہے۔ اب ان میں بڑی خرابی، شرک کی تو خرابی موجود ہے، ان میں ایک بڑی خرابی جو باقی اقوام سے ہٹ کے تھی وہ ناپ تول میں کمی تھی۔ پوری قوم کو دیکھنا، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ آٹا لے کر آئے، آٹا آپ کو پورا ملے گا اس امت میں،
لیکن جس وقت جا کے اس کو چھانیں گے نا تو اس کے اندر سے چاولوں کا بورا نکلے گا. کر کے دیکھ لیجئے, ابھی کوئی چکی سے آٹا اٹھا کے لے آئیے اور اس کو چھاننا شروع کر دیں, وہ جو الگ الگ ہلکا ہلکا ہوگا وہ چاولوں کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا اس کا کرش کر کے بیچ میں ڈالا ہوتا ہے, تو وہ سستا ملتا ہے پوک سا, اور آٹا تھوڑا مہنگا ہوتا ہے, اس کو مکس کرتے ہیں اور پھر اپنی جو ہے وہ پرسنٹیج اچھی بنا لیتے ہیں. اب یہاں پہ سب گرین چلی لے کر آ جائیں, کیا کہتے ہیں اسے, سرخ مرچ لے کر آ جائیں, سرخ مرچ پسی ہوئی لے کر آ جائیں ایک دفعہ, اور خود کہہ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ جو اینٹوں کا برادہ ہوتا ہے نا اس کو بیچ میں ڈالا ہوتا ہے, اور یہ جو لکڑی کا کام کرنے والے ہوتے ہیں اس کا بورا پکڑ کے اس کے اوپر کلر کر کے پتی میں شامل کیا. کون سی ایسی قوم ہے کہ جو یہ حرام کام نہیں کر رہے؟ ساری کی ساری خرابیاں تباہیاں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں. پھر کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, پھر وہاں پہ جا جا کے دعائیں کرتے ہیں, لاکھوں بندہ جاتا ہے دعا کر کے آتا ہے, تو دعا تو قبول نہیں ہو رہی. جب قوم کے پیسے ہی حرام کے ہوئے ہوں گے تو قبولیت کہاں سے ہوگی؟ اب بتائیے, مجھے خود بتائیے کہ کیا اتنے عمرے ہوتے تھے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ بتائیے, نہیں ہوتے تھے نا. کیا وہ سبب ہے؟ من حیث القوم ہمیں سوچنا پڑے. مجھے بھی, آپ کو بھی. نومینیٹ کبھی زندگی میں کسی کو نہ کیجئے گا گناہ کی طرف, لیکن قوم کو اس طرح مخاطب کیجئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. کوئی غلطی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے فلاں آپ میں غلطی ہے, کہتے تھے ما بال اقوام, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. تو اس انداز سے آپ غور و فکر تو کر کے دیکھیے اپنے ارد گرد کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کاموں میں ملوث. میٹر کے انچز کتنے ہوتے ہیں؟ 39, اور جو آپ کا گز ہوتا ہے اس کے 36 ہوتے ہیں. تو کس طرح دیتے ہیں, اس کی پرتیں لگا دیتے ہیں گزوں کی, اور ریٹ جو ہے وہ میٹر کا طے کر لیتے ہیں. ناپ تول میں کمی نہیں ہوئی, حرام کام نہیں ہوا. تو یہی کام جو ہے وہ مدین والے لوگ کرتے تھے, اصحاب الایکہ کرتے تھے, شرک بھی کرتے اور یہ بھی کرتے. اور دوسرا کام کرتے, کوئی بھی بندہ آتا اسے چوری ڈکیتی. ہمارے ہاں بھی چوری ڈکیتی کتنی, ابھی 3-4 دن پہلے صرف گجرانوالہ شہر کے اندر 57 ڈکیتیاں جو ہے وہ کاؤنٹڈ کی گئی ہیں. تو کتنا برا حال ہے. تو اس قوم کے اندر بھی یہی خرابی تھی. ایک نبی بھیجے جن کا نام شعیب علیہ السلام تھا, انہوں نے اس قوم کو سمجھایا, وہ باز نہیں آئے. اور یہ وہ نبی ہیں, دیکھیں ہر نبی کا ایک ہوتا ہے نام, ہوتا ہے اس کا لقب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں, اور حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہتے ہیں. اس طرح ہر نبی کے لیے ایک علیحدہ. تو ان کو خطیب الانبیاء کہتے تھے کہ اس قدر خوبصورت گفتگو, الفاظ کا چناؤ بہترین کرتے تھے. تو جو خطیب الانبیاء ہو اس کی قوم آگے سے ان کو کہہ رہی ہے ما نفقہ کثیرا مما تقول, سن تو گل سمجھ کوئی نہیں آندی, اور کی کہی جا رہے ہو. ما نفقہ کثیرا مما تقول, آپ کی اکثر باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں, آپ ہمیں یہ باتیں کہتے ہیں ہمیں تو نہیں سمجھ آتی. اب ان کو کوئی غصہ نہیں آیا. ایک بندہ بڑا خوبصورت بہترین ہو, اس کو کہیں کہ بھئی تو بڑا بدصورت ہے, اس کو غصہ آئے گا. اگر کوئی بندہ بڑا مالدار ہو, اس کو کہے تو فقیر ہے, اس کو تو غصہ آئے گا. ایک بندہ بڑے اخلاق کریمہ والا ہو, اس کو کہے تم تو گالیاں نکال رہے, تو اس کو تو غصہ آئے گا, الزام لگانا. ایک خطیب الانبیاء ہو, اس کو کہہ رہے ہیں آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آتی, تو پھر اور کس کی بات سمجھ میں آنی تھی. لیکن انہوں نے غصہ نہیں کیا. نبی تبلیغ کرنے جاتے ہیں, غصہ کرنے نہیں جاتا ہے. تو جس وقت انہوں نے یہ کہا نا کہ کہ آپ کا جو قبیلہ ہے, لولا رہتک لرجمناک, آپ کا یہ قبیلہ نہ ہوتا, آپ کے مامے چاچے تائے بابے نہ ہوتے, تو ہم آپ کو لرجمناک, پتھر مار مار کے آپ کو مار دیتے. یہ قوم کہہ رہی ہے شعیب علیہ السلام کو. اب ان کو غصہ آ گیا. کس بات پہ؟ ان کو غصہ اس بات پہ آیا, کہنے لگے ارہتی اعز علیکم من اللہ, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے میرا کنبہ قبیلہ ہے. جب اللہ کی بات آتی تھی تو انبیاء کو غیرت آ جاتی تھی. تو اس کے بعد پھر یہ قوم کو سمجھا تھک گئے. پھر اس کے بعد یہاں سے شعیب علیہ السلام نے نکلے, اور ان کی قوم پہ عذاب کیا آیا؟ فاخذتہم الرجفہ, ایسا زلزلہ آیا. دیکھا ہے آپ لوگوں نے 2005 کا زلزلہ, بہت سارے افراد نے, ایسا زلزلہ ہے زمین ہل کے رہ گئی, ہر چیز تباہ ہو گئی. اور وہ اپنے گھروں کے اندر فرمایا جاثمین ان دے منہ پڑے ہوئے, ٹھڑم کر کے منہ گرا جا کے, اور وہیں پہ موت, ہلاک, ساری قوم تباہ. اس قوم کا بھی تذکرہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر, جو سورت شعراء ہے, شعراء کے متعلق بتایا, کہا کہ یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا, یہ کلام کو بربط انداز میں جو پیش کرتے ہیں, تو حدیث بھی سن لیں. فرمایا کہ یہ کلام کی ایک قسم ہے, اچھی بھی ہے بری بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے شعر پسند بھی تھے. ایک دفعہ سفر کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہنے لگے کہ کس کو آپ میں سے شعر آتے ہیں؟ ایک صحابی کہنے لگے مجھے آتے ہیں. اچھا پھر سناؤ مجھے شعر. چل پڑے, آؤ میرے ساتھ آ جاؤ. کسی کو ساتھ دیا, کس کو ساتھ دیا؟ جس کو اشعار آ رہے ہیں اچھے. ایک شعر سنا ہے آپ نے, اور سناؤ, کہتا اور سنا. صحابی کہتے ہیں میں نے اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 شعر سنائے, اور سننے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب اچھا کلام ہو تو بڑا ہی کمال ہے.
کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے اندر کتنی باتیں پرو دی ہیں، ایسے ہی اشعار ہوتے ہیں تو بڑی سے بڑی بات اس کے اندر آ جاتی ہے اور اس میں بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، دل کو اپیل بھی کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک اشعار وہ ہوتے ہیں کہ جو اشعار جو ہیں وہ کسی خاتون کی تصورات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں، مطلب ابھی آپ میٹرک سے سٹارٹ کر لیں، غزل شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آگے آپ انٹر میں چلے جائیں۔ زبان سیکھنے کے لیے کہ الفاظ کا مرکب کیسے بنتا ہے، یعنی المرکبات کیسے ہوتے ہیں، تلمیح کیسے ہوتی ہے، تشبیہ استعارہ سیکھنے کے لیے تو یہ چیزیں جائز ہیں، لیکن ان کے اندر غرق ہونے کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ جو ان کے اندر غرق ہو اس کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ایک ناکام ترین انسان کون ہوتے ہیں؟ آپ خود سوچ لیں، شاعر۔ کیوں؟ وہ ایک تصوراتی دنیا میں رہتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ فی کل وادی یہیمون، وہ ہر جگہ کے اوپر چرتے پھرتے ہیں، وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور بات وہ کہتے ہیں جس پہ عمل کوئی نہیں کرتے۔ یعنی اس کو ہمارے اساتذہ کہتے ہیں اینی لمبی چھڑ دینے پڑھی بھی نہ جائے، بڑی بڑی جو ہے اپنے محبوب کی تصورات میں وہ لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں جو پکڑی بھی نہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسی پھٹکار پڑی ہے۔ بچے بھی جب اس کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں نا تو شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے تو شاعر کے آباء و اجداد کو بھی نہیں پتہ جو اس کے متعلق لگا کے آتے ہیں۔ کیوں؟ جب وہ اللہ کو ناراض کرے گا اس کے متعلق بھی ایسی باتیں چل رہی ہوں گی۔ تو اس وجہ سے یہ شعراء جو ہیں فرمایا کہ ہر جگہ کے اچھی بات کریں گے ایسا لگے گا کہ جیسے بہت عظیم ہے، جب وہ کسی اس کا دوسرا شعر پڑھ کے دیکھ لو وہ محبوب کے عشق کے اندر اس قدر غرق ہوا ہوگا کہ نسلوں کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہر وقت کی منافقت کی شاعری، ہر وقت کی خرابی کی، اس کو اللہ رب العزت نے کنڈیم کیا، اور اس نام کے اوپر سورت ہے، سورت الشعراء۔ اس کے بعد سورت النحل ہے۔ سورت النحل میں ایک واقعہ ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری چیزیں عطا فرمائی تھی، ان کے لیے ہوا بڑی زبردست تھی، جو ایک دن میں وہ ہوا ان کو اٹھا کے ان کے تخت کو کہیں لے کے جانا ہوتا، منتقل کرنا ہوتا تو اس سپیڈ سے منتقل کرتی کہ ایک تیز رفتار گھوڑے کے اوپر منتقل ہونا ہوتا تو 1 مہینہ لگ جائے، جو ایک دن کے اندر وہ منتقل کر دیتے، اور بڑے سکون اور احترام کے ساتھ، یعنی تیز ہوا ان کو تکلیف بھی نہ دیتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو الطیر، پرندوں کی بولیاں بھی عطا کی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد ان کو بڑے بڑے جو جن تھے وہ بھی ان کے تابع کیے ہوئے تھے۔ یہ 3 بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں انہیں عطا کی، جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ بادشاہت وہ بڑی ہوتی چلی گئی۔ پہلے داؤد علیہ السلام ان کے والد، ان کی وجہ سے ان کو بڑی بادشاہت ملی، اور اس کے بعد ان کو یہاں پر اس طرح کی بڑی بادشاہت ملی۔ ایک دن جا رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ جاتے جاتے ان کو ایک چونٹی کی آواز آئی۔ دیکھیے لشکر کے ساتھ دور سے ہیں، چونٹی وہ باریک اپنی اتنی ساؤنڈ لیس قسم کی ہوتی ہے، تو وہ اس نے بات کی۔ اس کا مطلب وہ صرف اشارے نہیں کرتے، وہ پوری باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ چونٹی نے بات کی، اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم، کہ اے چونٹیوں اپنے جو ہے وہ مسکنوں کے اندر داخل ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ دور سے سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کو ان کے لشکر کو پتہ کوئی نہیں لگنا، انہوں نے سموں کے نیچے کچل کے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ خیر خواہ چونٹی اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں ذکر کر دیا، اس چونٹی کے نام سے پوری صورت ہے۔ جو بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے، میں نے پہلے بھی ایک مثال دی قرآن والی، اس کے اندر کیا تھا کہ جیسے جب سیلاب آتا ہے نا تو سیلاب کے اوپر نیچے پانی ہوتا ہے اور اوپر کیا ہوتا ہے؟ گندگی ہوتی ہے۔ دور سے کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ گندگی ہے، تو زمین کس کو چوستی ہے؟ پانی کو، اور جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی جو آپ کو بتائی تھی کہ وہ جو سونا ہوتا ہے، جب سونے کو آپ گلاتے ہیں تو میل اوپر آ جاتی ہے، گویا ایسے لگتا ہے یہ میل ہی میل ہے، لیکن آپ میل کو پھینک دیتے کیا چیز رکھتے ہیں؟ سونا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو زمین کے اندر ٹھہراؤ دیتا ہے، اس لیے کوئی فائدہ دے۔ چونٹی نے فائدہ دیا، اللہ نے چونٹی کا ذکر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دے۔ اگر ہم بھی لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی کام کریں گے تو ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے، ہمارا ذکر بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ذکر کیا کہ جب یہ بات سلیمان علیہ السلام کے کان پڑی تو اس وقت انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس وقت انہوں نے ایک دعا مانگی، اور یہ وہ دعا ہے، قاری صاحب سے لکھوا لیجئے گا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ یہ وہ دعا ہے، وہ لکھوا لیجئے۔ اس دعا 40 سال سے جب کوئی اوپر چلا جائے یہ دعا پڑھے، روٹین سے پڑھے۔ اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا شکر بھی ہے۔ 40 سنہ لفظ ہے قرآن مجید میں، جب 40 سال کے اوپر چلا جائے تو یہ دعا پڑھا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے لیے آسانی والا معاملہ فرما کے رکھیں گے۔
اس کے بعد سلیمان علیہ السلام آگے گئے، انہوں نے کہا کہ ماری الا ارى الہدہد، میں ہدہد جو ایک پرندہ ہے اس کو نہیں پا رہا، وہ کدھر ہے؟ اچھا یہ ایک پرندہ ہے، باقاعدہ پرندہ ہے، لیکن کچھ ایسے نام ہیں جن جو پرندے کوئی نہیں ہے، ہم نے ایسے کہانیاں دماغوں میں تصور بنائے۔ آپ نے سنا ہے ابابیل نام کا کوئی پرندہ؟ سنا ہوا ہے نا ابابیل کوئی پرندہ نہیں ہے۔ ابابیل کہتے ہیں ہر جو بہت سارے پرندے کٹھے اڑ رہے ہوتے ہیں نا ان کو ابابیل کہتے ہیں، جھنڈ کو کہتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی جھنڈ نہیں، یہ حقیقت میں پرندہ ہے، ہدہد پرندہ ہے، ابابیل پرندہ نہیں، پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں۔ تو یہ پرندہ نہیں نظر آ رہا، کہنے لگے وہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی پتہ نہیں، وہ تو یہاں پہ نہیں ہے۔ کہا اچھا وہ اب آئے گا تو وہ پھر ہمیں وہ خبر دے گا کہ کس وجہ سے وہ غائب ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا یا میں اس کو کوئی سخت سزا دوں گا۔ اتنی دیر ہدہد آیا، آگے کہنے لگا جی میرے پاس ایک خبر ہے، آپ کا اتنی بڑی سلطنت کے ساتھ ایک اور قوم ہے، اس قوم کے اندر ایک عورت رہتی ہے اور وہ سارے کے سارے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے خرابی یہ کی ہوئی ہے کہ وہ سورج کو خدا بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، اب یہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایک لفظ کہا کہ ننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم دیکھیں گے تو سچ کہہ رہا تو جھوٹ کہہ رہا۔ یعنی پرندوں کے لیے بھی جھوٹ روا نہیں ہے، اور اگر ہم اپنے بچوں کو جھوٹ کی طرف ترغیب دے رہے ہوں تو پھر وہ نسلیں تو تباہ ہونی ہوتی۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا، انہوں نے یہ بات بتا دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس طرح کرو، وہاں پر جو ہے ان کو تبلیغ کرو۔ وہ مختصر قصہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو تبلیغ کی، اس کے لیے خط بھی بھیجا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، توحید کی طرف آ جاؤ۔ عورت سمجھدار تھی، اس نے غصہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں میں کچھ تحفے بھیجتی ہوں، اگر تو تحفے قبول کر لیے تو اس کا مطلب یہ دنیا دار ہے تو ایک بادشاہ، پھر بادشاہ سے ہم خود ہی نبٹ لیں گے، لڑ لیں گے پوری قوم مل کے، لیکن اگر انہوں نے واپس کر دیے تو پھر ہم کوئی نہیں ان سے لڑیں گے، کیونکہ پھر یہ سچے اللہ کے نبی ہیں، ان کا ذہن میں تصور تھا کہ کوئی نبی ہوگا تو ہم پوری اصلاح کروا لیں گے اپنے۔ تو جس وقت انہوں نے واپس کر کے ان کو بھیجے، انہوں نے کہا آپ مجھے یہ دے کے جو ہے ٹرخائیں نا، میں تو آپ کو یہ تبلیغ کر رہا ہوں توحید کی طرف۔ تو جب انہوں نے وہ واپس اپنے تحفے ان کو بھیجے تو وہ وہاں سے چل پڑے، انہوں نے کہا اچھا جا کے آپ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ اس کے آنے سے پہلے کون ایسا ہے کہ جو اس کا تخت یہاں پہ لے کے آئے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پانی کے اوپر ایک شیشے کا کرسٹل جو ہے وہ ایک بچھا دیا جائے کہ جب وہ عورت آئے تو میں اس کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب وہ عورت آئی اس سے پہلے وہ تخت موجود تھا۔ اس کے اوپر ایک تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ کب تفسیر پڑھیں گے تو وہاں پہ کر دیں گے ذکر، وقت ابھی اتنا نہیں ہے کہ کون وہ لے کے آیا تھا۔ وہ جو ایک مشہور جن ہے، وہ جن لے کے آیا تھا، اس کے پاس کوئی اور علم لدنی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ساری غلط باتیں مشہور کی ہوئی ہیں۔ اچھا اب وہاں پر وہ تخت بھی آ گیا، وہ وہاں کے تخت دیکھنے کہنے لگی کہ یہ لگتا ہے میرا ہی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد اس کو چلایا تو وہ آگے سامنے پانی تھا، لیکن پانی کے اوپر شیشہ تھا۔ آج بھی کوئی اچھا خوبصورت شیشہ ہو نا تو اس کے اوپر ایسے کراس لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی اس کے اندر ہی نہ جا لگے کوئی بندہ، اس قدر کلیئر ہوتی ہے نا، بالکل ایسے محسوس نہیں ہو رہا۔ تو وہ پانی کے اوپر شیشہ تھا، تو اس نے قرآن میں آتا ہے ایسے اپنی جو ہے وہ پنڈلیوں کو ایسے ننگا کیا، وہ تھوڑا اوپر کیا کہ کہیں پانی میں جب جا رہی ہوں، تو جب اس نے رکھا تو وہ شیشہ تھا، تو اس کے اوپر احساس اس کو ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو نظر آئی ہے نا چیز، وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ پانی تھا تو پانی کے اوپر شیشہ ہے، مجھے صرف پانی نظر آ رہا ہے، تو مجھے دھوکہ لگ گیا۔ اس کو احساس ہوا کہ اس طرح تو دھوکہ لگ سکتا ہے، تو اس نے بھی پھر اس کا توبہ کی، اور ساری کی ساری قوم جو ہے وہ توحید کے اوپر آ گئی، اتنی بڑی قوم۔ آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا قصہ ذکر کیا ہے کہ اگلی سورت کے اندر، سورت القصص کے اندر، اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو میرا بیٹا ہے جو اللہ تو مجھے عطا کرنے والا ہے، یہ میرے پاس ہی رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے والدہ کو حکم دیا کہ جب یہ پیدا ہو جائے تو آپ اس طرح کیجیے گا، اس کو ایک تابوت میں ڈال کے تو ایسے پھینک دیجیے گا، یعنی اس میں بہا دیجیے گا، ہم آپ کو یہ واپس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ایسی کہ وہ جو تابوت، وہ جو ایک تابوت تھا، ایک باکس تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، چھوٹے سے بچے کو، اللہ پر اعتبار کی انتہا دیکھیے۔ تو وہ گیا، اس کو پکڑ لیا، فرعون کے گھر میں پرورش تھی، اور وہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی بلا دیا گیا، وہیں پہ انہوں نے ان کی پرورش کی۔ وہاں پہ ان سے ایک بندے کو موقع لگ گیا، وہ وہاں سے موقع کی وجہ سے پھر اگلے دن بھی وہ اسی بندے کے قریب گئے، اور بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور وہ ایک علاقے کی طرف چلے گئے، اور یہ وہی علاقہ تھا جو مدین ابھی آپ کو قصہ بتایا۔ شعیب علیہ السلام وہاں سے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، بعض مفسرین نے لکھا، بعض نے کہا نہیں ابھی وہیں پہ موجود تھے، اور ان کی وہ دو بیٹیاں تھیں کہ جو بڑی حیا والی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوت اور طاقت بڑی تھی کہ وہ اکیلے ہی پورے کنویں سے، پرانے لوگوں نے کنواں دیکھا، وہ کنویں سے جو ہے وہ ایک ڈھکن اتار دیا کرتے تھے، اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اس طاقت کے باوجود ایماندار تھے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ ایک دعا مانگی، بس یہ دعا یاد کر لینی ہے، دوسری دعا کر سب یہ بھی ان کو لکھوا دینی انشاءاللہ۔
دعا مانگی جس وقت موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے ہیں وہاں پہ. اب انہوں نے دعا مانگی, انہوں نے کہا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ وہ دعا ہے, اگر کسی کے پاس گھر اپنا نہ موجود ہو, پورے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لیں. اس وقت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے, نہ ان کے پاس گھر ہے, نہ رہنے کے لیے کچھ ہے, تو وہ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ جو تم مجھ پہ خیر سے نازل فرمائے گا میں اس کا وصول کرنے والا ہوں. تو یہ دعا جو ہے وہ بار بار پڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو تعالیٰ آپ کو بھی آپ کا گھر عطا فرما دے گا, کاروبار عطا فرمائے گا, ٹھہراؤ عطا فرمائے گا, عزت و احترام عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہیں سے لے کے انشاءاللہ بات آگے چلیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.